سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ایک انسان بہت عجیب و غریب گناہ کرتا ہے اور تقریباً تعداد اس گناہ کرنے والوں کی زیادہ ہی ہے، اور بالکل احساس نہیں ہوتا اس وقت جس وقت یہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے ناشکری. ناشکری کا کچھ ایسا رواج ہے ہمارے یہاں کہ لاکھوں میں سے آپ کو ایک نظر آئے گا جو شکر کرتا ہو کسی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ خدا نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو کبھی کسی ایک چیز میں کمی ہو جائے ہماری زندگی کے اندر، وہ بھی کسی اللہ کی حکمت کی وجہ سے، تو ساری نعمتوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، بس اس ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں پوری زندگی، اسی کو دہراتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا: وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکر ہیں. ناشکری کتنی بڑی چیز ہے، ناشکری اتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. میری ناشکری مت کرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تمہاری نافرمانی میں شمار ہوگی بہت بڑی. یعنی ناشکری ولا تکفرون سے مراد کہ تمہیں یہ ناشکری جو ہے تمہیں کفر تک لے جائے گا. اتنی گندی عادت ہے انسان کی ناشکری کرنے کی. خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں تو اللہ نبی نے فرمایا کہ جہنم میں زیادہ عورتیں اس ناشکری کی وجہ سے ہوں گی. اس ناشکری کی وجہ سے جہنم میں عورتیں ہوں گی. بہت ہی بری عادت اور رواج ہے ہمارا، یہ طریقہ بن چکا ہے. اللہ نے دیکھا حکم فرمایا ہے مت کرو ناشکری کرو.
اتنے ہیں کہ کفر تک انسان کو یہ ناشکر ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی ناشکری کرتے کرتے انسان ایسے جملے بول دیتا ہے کہ اللہ، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، وہ اسلام سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. بس عادت پڑ چکی ہر چیز پہ شکوہ کرنا، گلہ کرنا. اللہ پاک نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، سب کچھ موجود ہے، بس ایک چیز کی کمی ہو یا کسی چیز میں کمزوری ہو، اس کے شکوے، شکایت، ہم ہی رہ گئے ہیں. نہ جانے کیسے کیسا شیطان جو اس وقت انسان کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے فکر کھلاتا ہے. قلیل ما عباد الشکور فرمایا اللہ، میرے بندوں میں بہت کم ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے تم انسان دیکھو گے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت کم دیکھو. نظر نہیں آتی، تھوڑی سی بات پہ دیکھیں آپ، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی. شکر تم لازیدنکم. حالانکہ اللہ نے اس کے مقابلے میں دوسری چیز فرمائی ہے کہ اگر تو کسی چھوٹی سی نعمت بھی ہر نعمت دی ہے، بہت کچھ میں نے تجھے دیا، لیکن اگر میں نے ایک نعمت بھی تو میرا شکر کر دے گا تو اس نعمت کو میں بڑھاتا رہوں گا، اونچا کر دوں گا. ایک بادشاہ ایک بہت اونچے عہدے پر، اور اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن عادت ناشکری کی ہے. پھر بھی دوسرے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میرے یہاں یہ سلطنت میری ہونی چاہیے تھی، یہ پیسے بھی میرے پاس ہونے چاہیے تھے. آپ ہماری زندگی میں دیکھیں، آپ لوگ موجود ہیں کہ اربوں خربوں اتنے پیسے لوٹ کے انہوں نے بینک جمع کر لیے، لیکن اس کے باوجود حوصلہ نہیں. پھر کہتے ہیں ہم دوبارہ اقتدار میں ہیں، پھر دوبارہ ہمیں چیز ملے، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ تو اس کا کیا ہے کہ نا شکر لوگ ہیں. یہ ناشکری کی سزا یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ نیچے لاتے لاتے اس کو سطح پہ اللہ سبحانہ لے آتا ہے، اور جو نیچے کوئی غریب آدمی ایک روٹی کھا رہا ہے نمک کے ساتھ، پیاز کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، اس نعمت کو کہتا ہے الحمدللہ تعالیٰ، یہ بھی میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، تو نے مجھے عطا فرمائی. تو اللہ اس کو اوپر اٹھاتا ہے، لازیدنکم. اس شکر کے بدلے پھر اس کو اوپر لے کے جاتا ہے. کہ خالی روٹی کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سالن دیتا ہے، پھر سالن کے ساتھ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور لوازمات دیتا ہے. جس طرح شکر کرتا جاتا ہے الحمدللہ اس کی بتدریج جو بڑھتا جاتا ہے. اور یہ مثالیں موجود ہیں. ہزاروں ایسے آدمی آپ کو نظر آئیں گے جو بہت اونچے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ بہت غریب تھے. ان کا سٹارٹ بہت غریب تھا، لیکن ان میں ایک عادت تھی کہ ہر لمحے اللہ سبحانہ کا شکر ادا کرتے تھے. جب روٹی ملتی تھی خالی سوکھی، اس وقت شکر ادا کیا. جب نہیں ملتی تھی اس پہ شکر ادا کیا. ملنے پر بھی شکر، نہ ملنے پہ بھی شکر. بیماری میں شکر، صحت پہ شکر. کہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے وجود کو قائم کیا ہوا ہے. عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ ہمیں کوئی نبی پاک نے کوئی حیران کن بات بتائیے، تو آپ رو پڑیں اور فرمایا کہ ان کا کون سا حال عجیب اور رشک والا نہ تھا. آپ کا تو ہر لمحہ ایک عجیب و غریب تھا. فرمایا کہ ایک شخص رات آپ میرے پاس تشریف لائے، میرے بستر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ یہاں تک مجھے محسوس ہو کہ آپ کا جسم میرے جسم سے مس کر رہا ہے، چھو رہا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ نبی ہیں، دیکھیں شوہر کا ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. حق دیکھیں آپ، شوہر ہونے کا حق ابھی بھی نہ بھولے. آپ گئے ہیں اور پتہ ہے کہ اس وقت بیوی کا حق ہے، تو پہلے اس کے حق کو ادا کیا اور ان سے اجازت لی کہ میں ایکسٹرا عبادت کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک کی مجھے آپ اجازت دیں. یہ ہیں حقوق انسان کے. تو عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ
کہ یہ کیسے ناممکن تھا کہ میں آپ کو قرب نہ چاہتی ہوں، اور میں دل کرتا ہوں کہ میں آپ کو اجازت دوں، لیکن پھر بھی مجھے اتنی محبت تھی کہ جب شوہر ایسا ہو، سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر بیوی کا خیال کرتا ہو، تو کیا بیوی کے دل میں محبت نہیں ہوگی اس کی؟ آج ہمارا سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ گھر ہمارے برباد ہیں، 99% ہمارے گھر برباد ہیں اسی وجہ سے کہ بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی، شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، حق نہیں دیتے ہم، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں ہم، یہ نوبت بھی نہ پہنچے کبھی لڑائی جھگڑے نہ انسان پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بطور بیوی کے دیکھا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بطور آپ کو ایک شوہر کے دیکھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ کو اتنا حق اللہ کے نبی نے دیا کہ اللہ کی عبادت تھی، کوئی اور جگہ تو نہیں جاتے نا آپ، تو اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہے تو اس وقت حق تیرا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، اب تو چاہے تو مجھے اجازت دے اور میں اپنے اللہ کے حضور میں جا کے عبادت کروں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بھلا کون ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک جیسے شوہر ہوں اور میرا دل نہ چاہے کہ میں آپ کے ساتھ لیٹوں، لیکن کیونکہ محبت اتنی آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حق کو ادا کرنے کی اپنی بیوی کی، یہ آٹومیٹک آتی ہے، اتنی آ گئی کہ پھر میں نے آپ کے آرزو کو پرفر کیا، میں دل نہیں کیا کہ میں کیسے آپ کا دل توڑوں، اپنے آپ کی اپنی آرزو کو میں نے ختم کر دیا، اپنی خواہشات کو میں نے ختم کیا، اور میں نے آپ کی آرزو کو ترجیح دی اپنی خواہش کے اوپر۔ یہ ایک نسخہ ہم اگر استعمال کر لیں کہ بیوی خاوند کا اس خیال کرے محبت کے ساتھ کہ اس کو کسی قسم کا بھی رنج نہ ہونے دے دل کے اندر، اور خاوند اپنی بیوی کا اس خیال کرے کہ کسی قسم کا اس کو رنج نہ ہونے دے، اللہ کی عبادت کے لیے بھی اجازت مانگ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو یقین کریں کہ ہمارے گھر جنت بن جائے۔ تو فرماتے ہیں پھر آپ مشکیزے کے پاس گئے یا جس میں پانی ہوتا تھا، آپ نے وضو کیا اور پھر بڑے مختصر پانی سے وضو فرمایا، یہ حدیث کا لفظ ہے، تھوڑے پانی سے وضو کیا، پھر آپ اٹھے، نماز شروع کی، اتنا روئے کہ آپ کے سینے مبارک پر آنسو گرنا شروع ہو گئے، عائشہ صدیقہ سب دیکھ رہی ہیں، پھر رکوع گیا، پھر روئے، پھر سر اٹھایا، پھر روئے، ساری رات آپ نے اسی طرح رونے میں گزار لیا اور سجود کے اندر گزار دیا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز کے لیے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں، رونے کی حالت میں تھے، تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں سب کیفیت دیکھتے رہی اور میں دل جو تھا وہ پارا پارا تھا، میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیوں روئے ساری رات، کیوں آپ اتنا روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کو آپ کو ہر طرح سے گناہوں سے پاک فرما دیا ہے، آپ کیوں اس قدر روتے ہیں؟ تو جواب سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یا عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں کیوں نہ اللہ کا شکر کروں؟ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں مجھے دی ہیں، اور بالخصوص قرآن کی ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولي الألباب۔ تو آپ دیکھیں یہ ہے ایک نبی کا شکر جو اپنی امت کو سکھایا گیا، ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی اس بوجھ تلے دبا رہے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں انسان کو کہ جس کا انسان شکر نہیں کر سکتا۔ نبی کریم سرکار مدینہ سرور قلب سینہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور ان کا نام حمد سے رہا جائے گا کہ حمد والے کھڑے ہو جائیں، تو ایک کھڑو ہوگا اور اس کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، ان کے سامنے جنت میں جائے گا، جھنڈے کے ساتھ جھنڈا تیار کیا جائے گا اور وہ اس حالت کے اندر جنت میں جائیں گے۔ تو پوچھا کہ یا اللہ یہ حمد کرنے والے کون رہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حمد کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کا حال میں شکر ادا کیا کرتے تھے، دکھ ہو یا سکھ ہو لیکن اللہ کو شکر کرتے تھے۔
کبھی ناشکری نہیں کی. ہماری عادت دیکھیں آپ, سال میں نمک کم ہو جائے گا 70,000 شکر ہو جائیں گے. کوئی چیز بھی ناگوار ہو جائے گی 70. یہ تو چھوڑیں آپ, اللہ تعالیٰ پر انسان بہتان باندھنا شروع کر دیتا ہے ناشکری کے. بندے کا شکر جو ہے ادا کرنا, زبان سے بھی, دل سے بھی, اور جسم سے بھی. یہ تینوں چیز جو ہے ہمیں اللہ کا شکر کر رہی ہوں. کسی نعمت پر, کسی بات پر ان تینوں کو یکجا ہو کر شکر ادا کرنا چاہیے. زبان کا شکر تو حمد ہے, دل کا شکر ذکر ہے, تو جسم کا شکر کیا ہوا؟ یہ ہمیں روزہ بتاتا ہے. کیوں رمضان کیوں سکھاتا ہے؟ روزہ کیوں بتاتا ہے؟ کہ اللہ تبارک نے قرآن میں کہا ہے, یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ مومنو مسلمان مرد اور عورت, ہم نے رمضان تمہیں دے دیا, اور بالخصوص رمضان نے تمہیں ایک عبادت عطا فرما دی, تم پہ لازم کر دی ہو کہ کسی طریقے سے بھی تم متقی بن جاؤ, تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم بہرہور ہو سکو, انعامات کو حاصل کر سکو. شکر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا بغیر شکر کے. جب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تو مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ملا روزے کے اندر موجود نہ ہو شکر. روزہ ہمیں شکر گزار بنانے آیا ہے. اصل شکر کے احساس پیدا کر دیتا ہے روزہ. انسان کے اندر شکر جو ہے ایک عجیب احساس پیدا کرتا ہے شکر کا, جو ہم بھولے ہوتے ہیں. یا کوئی سمجھدار عقل رکھنے والا آدمی ہو تو اس وقت پہچان جائے کہ واقعی شکر کتنا ضروری ہے انسان کے لیے. دیکھیں, شکر یہ ہے جسم کا شکر یہ ہے. زبان کا تو پتہ ہے, حمد کر لیں گے شکر ہوگا, ذکر کر لیں گے, دل سے ذکر کریں گے تو دل کا شکر ہوگا, جھک جائے گا دل آپ کا. جسم کو کس طرح کہ جسم کو اللہ کی تابعداری میں لگاؤ. جسم کا شکر یہ ہے کہ جسم کو اللہ کی تابعداری میں لگایا جائے, اس کو ہر قسم کی نافرمانی سے روکا جائے, مکمل تابعداری میں لگایا جائے, اس سے گناہ نہ ہونے دیا جائے, اور مکمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو تابعداری میں لگایا جائے, یعنی اس کے حکم پر چلنے پر لگایا جائے اس اپنے جسم کو. یعنی مکمل جسم تابعدار بناؤ, اللہ کے حکم پر چلاؤ, اور مکمل طور پہ گناہ سے بچاؤ. تب یہ کیفیت ہوگی جسم کی, وہ جسم جو ہوگا ہمارا شکر گزار جسم بن جائے گا, اور شکر کرنے والا جسم بن جائے گا. یہ پوری چیزیں روزے کے اندر موجود ہیں. ہمارا جسم جو ہے اللہ کی عبادت میں اہم ہوتا ہے. روزہ خود بہت بڑی عبادت ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پورا بوجھ کس پہ پڑتا ہے؟ انسان کے جسم پر پڑتا ہے. سب سے بڑا جو مرکز ہے ہمارا جسم کا, روحانی مرکز تو دل ہے, اور دنیاوی مرکز پیٹ ہے. پیٹ, سارا وزن پیٹ پہ پڑتا ہے ہمارا روزے کا. اسی لیے ہم صبح شروع ہوتے ہیں تو پیٹ کا خیال کرتے ہیں, روزہ رکھتے کھاتے ہیں, اور جب کھولتے ہیں تو پیٹ کا خیال ہوتا ہے. ساری سسٹم جو ہے نا پیٹ کا,
یہ جسم کا ہماری دنیا کا جسم کا حصہ ہے سب سے بڑا. تو اس جسم کو جب روزہ انسان رکھتا ہے تو پورا بوجھ انسان کے پیٹ پر ہی پڑتا ہے، بھوک کے ساتھ، پیاس کے ساتھ، اور پھر سارے اعضاء کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، کانوں کو، منہ کو، نگاہ کو بغیر کچھ دیے لوازمات اور کھانا دیے، نرشمنٹ دیے، عبادت انسان لگاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. یہ روزہ کراتے ہیں نا، انہیں نماز تو روزے میں نہ پڑھنے والے بھی انسان تراویح بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم کرتے ہیں، اور سارے دن عبادت ہم اپنے پورے جسم سے کرتے ہیں. یعنی کہ گویا اپنے جسم کو ہم نے اللہ کے حکم پہ لگایا ہے، اور اسی جسم کو پھر ہم گناہوں سے بھی روکتے ہیں سارا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے نے ہمیں یہاں شکر کا طریقہ بتایا ہے جسم کا، الحمدللہ، کہ ہر وقت اپنے جسم کو اللہ کی تابعداری کے مطابق چلاؤ اور مکمل طور پر پورے جسم کو گناہ سے بچاؤ. جب یہ کرو گے تو آپ کا جسم پورا شکر گزار بن جائے گا. اور شکر گزار کے معنی یہ ہے سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے جو شکر گزار بندے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچائے گا، عذاب سے بچائے گا. دوزخ کے عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جسموں کو بچا لے گا جو شکر کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، ان کو عذاب نہیں دے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیں شکر کا احساس روزہ کیسے پیدا کرتا ہے. صبح ہم نے کھانا کھا کے سارا دن کہیں 25 گھنٹہ، کہیں 22، 23، 12، 14 مختلف قسم کے لمبے آورز ہیں روزے کے. آدمی بیٹھتا ہے تو شام کے وقت بالکل نڈھال ہو چکا ہوتا ہے، سخت گرمی سے، پیاس سے زبان خشک ہو چکی ہوتی ہے، جسم لاغر ہو چکا ہوتا ہے بھوک سے. اب کیفیت یہ ہو جاتی ہے انسان کے جسم کی کہ اس وقت کوئی چیز بھی اس کو مل جائے تو وہ کھائے گا. کسی قسم کا بھی مشروب مل جائے وہ کہے مجھے پلاؤ جی، میرا پانی، میرا زبان خشک ہو گئی ہے، میں بہت سخت مجھے پیاس لگی ہوئی ہے. آج جہاں اتنا زبردست ٹمپریچر ہو، گرمی ہو، وہاں روزہ رکھا ہو تو وہاں انسان کھانے پہ نہیں جاتا بلکہ سب سے پہلے ٹھنڈا پانی مانگتا ہے، مجھے پانی پلاؤ. شربت ایسا لگتا ہے اس کو نعمت. تو جب یہ روزہ کھلتا ہے تو روزہ اس وقت پورا احساس انسان کو دلا دیتا ہے اللہ کی نعمتوں کا. اس کو ایک کھجور اتنی بڑی نعمت نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ، اس کو جو منہ میں ڈالنے کے لیے ایسے اٹھاتا ہے، گنتا ہے کہ جلدی سے اذان ہو اور میں اس کھجور کو منہ میں ڈالوں. سامنے جو چیز لگی ہوگی بے تحاشا کو دل کرتا ہے کہ اس کو کھاؤں. آپ کبھی گئے ہو مدینہ منورہ یا عمرے پر رمضان میں تو آپ دیکھا ہوگا کہ شام کو بستہ بچھتے ہیں، بستہ کہتے ہیں، دسترخوان بچھ جاتے ہیں، عصر سے شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ ساری چیزیں سجا دی جاتی ہیں. عصر کی نماز کے بعد ہی 1.5 گھنٹہ آدمی ان چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. سبحان اللہ، ترس ہوتا ہے کہ جلدی سے اذان ہو. بیٹھا دیکھا تو جیسی اذان ہوتی ہے تو پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، بس منہ چلنے کی آواز آ رہی ہوتی. اربوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سب کوئی مسجد نبی ہے، حرم شریف ہے، کسی کے آواز کا سوال ہی نہیں آتا، صرف کھانے کی آواز آ رہی ہوتی. پورے حرم میں کھانے کی آواز آ رہی تھی. کہ اتنا کھا لیتے لوگ جلدی جلدی، پانی، کوئی کھجور، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر. تو اس وقت وہ احساس دلاتا ہے کہ بھائی دیکھا اللہ تعالیٰ تمہیں سارے 3 نعمتیں دیتا رہا ہے پورا سارا. تم نے کبھی احساس کیا اس چیز کا؟ ہر چیز بڑی قیمتی نظر آتی ہے انسان کو. بے واقعی بہت بڑی نعمت ہے پانی. جب پیتا ہے تو دل سے اس کے نکلتی ہے شکر اللہ تعالیٰ کا. ٹھنڈا پانی ہو جاتا ہے نا رمضان میں روزے کے بعد، کھاتا ہے کوئی چیز دل سے شکر نکلتا ہے، پیٹ میں پہنچتے گیا آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی، لامحالہ اس کا جسم بھی ہر اس جو اس کا شکر کرنے لگتا ہے. بس یہ سیام آپ کو کہتا ہے روزہ یہی بات سکھا رہا ہے کہ ایسے ہی تجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ کی نعمت کچھ بھی تجھے ملے، کس حالت میں، ہر وقت تجھے مل رہی ہے، تو جو کیفیت روزہ کھولنے کے بعد ہے حقیقت میں تیری زندگی تیری یہی کیفیت ہونی چاہیے.
کہ تو اس قدر شکر گزار بندہ ہو کر اٹھے صبح کہ سبحان اللہ یہ آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، ہاتھ میرا چل رہا ہے، میرا جسم بھی صحیح کام کر رہا ہے۔ ہم نیگیٹو دیکھتے ہیں، اوہ میرے سر میں درد ہو گیا، میری ٹانگ میں یہ ہو رہا ہے، میرے پاؤں میں یہ ہو رہا ہے، باقی سب بھول جاتے ہیں۔ سٹارٹ شکر سے کریں، پہلے وہ چیزیں دیکھیں جو کام کر رہی ہیں۔ الحمدللہ شکر کا انداز یہ رکھیں کہ پہلے وہ چیزیں دیکھیں جو کام کر رہی ہیں ہماری، جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن شیطان ہمارے دن کو ایسے شروع کراتا ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں وہ یاد کراتا ہے۔ منیات کو پہلے یاد کرائے گا، وہ چیزیں یاد کرے گا جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، تاکہ ہمارے منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناشکری کے کلمات اٹھتے ہی صبح نکلنا شروع ہو جائے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہم النشور۔ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی نے چیز نہیں کہ اللہ کا شکر سب سے پہلے یہ کرو کہ تمہیں حیات عطا فرما دی ہے، بجائے کہ تم سوچنے لگو الٹی سیدھی چیزیں، او میرا تو یہ نہیں ہے، میرا تو فلاں نہیں ہے، میرے پاس تو نہیں۔ اٹھتے ہی ہمیں اللہ کا حمد کرنی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ تو نے ایک اور زندگی دے دی ہے، سبحان اللہ، زندگی کو میں مفید بناؤں گا آخرت کے لیے، بہترین اس وقت دن گزاروں گا یہ میں، جو تیری اطاعت کا ہوگا، تیری فرمانبرداری کا ہوگا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا شکر تم لازیدکم۔ ایسے مقام پہ اللہ کے نبی نے شکر عطا فرمایا کہ جس وقت صبح اٹھتے وقت سب سے پہلا کام، سب سے بڑی عبادت ہے انسان کی، یہ دیکھ لیں، سب سے بڑی عبادت ہے جو انسان اٹھ کے صبح کرتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، اپنی زبان سے یہ لفظ کہتا ہے۔ تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن جو آپ کا ہوگا اس الحمدللہ کہنے کی وجہ سے لازیدنکم، اللہ سے ہر چیز کو بڑھاتا چلا جائے گا، ہمارے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ صبح کی حمد جو ہے نا اٹھ کے نا، یہ اتنا بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ جس سے قرآن نے کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، بہت لوگ ہو سے کس کو ہوش ہوتا ہے جب بسے سے اٹھتا ہے، گالی دے کے اٹھتا ہے، بدتمیزی کرتے اٹھتا ہے، شکوے کرتا اٹھتا ہے، کوئی کسی موڈ میں اٹھتا ہے، کوئی کسی حالت میں اٹھتا ہے۔ خبردار ایسا نہ کرے۔ پورے دن کو ضائع کرتا ہے جو انسان، جو پورے دن کو ضائع کرتا ہے تو پوری زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ ہر ایک دن جو زندگی کا لنک ہے ہمارا اس کے ساتھ، ایک دن گیا، دوسرا دن گیا، تیسرا دن گیا، پھر پکی انسان کی عادت بن جاتی ہے۔ روزہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ پکی یہ عادت ڈالو، 30 دن یہ عادت ڈالی جا رہی ہے۔ جس طرح روزہ کھولتے تمہارا ہر جز شکر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، پانی پیتے ہوئے، کھجور کھاتے ہوئے، اس کو احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ ہمیں یہ نہ دیتا تو ہم کیا کرتے۔ شکر ہے چلو 12 گھنٹے کے بعد دے رہا ہے، 15 گھنٹے کے بعد دے رہا ہے، 17 گھنٹے کے بعد دے رہا ہے۔ اگر یہ لمبا ہو جائے، اس کو اور لمبا کر دے، بالکل بھی ہمارے پاس موجود نہ ہو، تو بتائیں اس وقت ہمارا کیا حل ہوگا۔ تو ساری زندگی انسان کو روزہ یہ سکھاتا ہے کہ ایک روزے کی حالت میں رہنا چاہیے، جس طرح روزے کا کھولتے ہوئے ہم نے شکر ادا کیا ہے، جس وقت بھی اللہ کی نعمت عطا ہو، کھانے کی مد میں ہو یا کسی اور حالت میں ہو، اللہ خالق انسان کا شکر گزار۔ خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ جس وقت انسان صبح اٹھے تو اللہ کی حمد کے ساتھ اٹھنا چاہیے، نہ کہ اللہ سے شکایت کرتے اٹھے کہ میری سمجھیے۔ آپ شکر کرتے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ جو دوسری کمی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا فرما دیں گے، جس جسم میں آنے والی بیماری ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو بھی روک لیں گے، جو آنے والی بیماریوں کے حملے ہوں گے ان کو بھی روک لیں گے، جس میں جو بیماری ہوں ان کو بھی کم فرما دیں گے۔ ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور جب شکر گزار بندہ بن جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بغیر شکر متقی کہتا ہے سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ ہمیشہ شکر گزار بندہ ہی متقی ہوتا ہے، اور کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تو آپ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں متقی بنانا ہے، اس لیے 30 دن کی میں تمہیں پریکٹس کر رہا ہوں۔ تو ایک ایک چیز کو سوچ اور سمجھ کے ادا کریں ہم کہ رمضان روزے کے اندر اللہ نے کیا کیا حکمتیں موجود کی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ایک بہت اچھا شکر گزار بندہ بنائے، اور شکر کرنے کی کیفیت جب تک ہم زندہ رہیں یہ بڑھتی چلی جائے۔ اللہ کی ہر نعمت کا غم ہو، فکر ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، رنج ہو، لیکن زبان سے اللہ کی ہمارے منہ سے شکر ہی نکلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الصلاة والسلام على سيد المرسلين جميع المسلمين له يزين النبي الأمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه
وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صلتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. 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 اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا كريم يا مجيب يا رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.